لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تبارك وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو نبی آخر الزماں جگر گوشہ آمنہ نور نظر عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ کے طریقے اور سنت پر چلنے والا اور اس کو زندہ کرنے والا بنایا. اور اقصائے عالم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے دور ہی سے مسلمانوں کی شناخت اور پہچان ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والے آباد ہیں. انہی علامات اور نشانیوں میں سے جو بہت ہی اہم اور بڑی چیز ہے، کچھ آواز پیچھے برابر نہیں آ رہی ہے، میں پیچھے لوگ بتا دوں. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو مسلمانوں کی شناخت اور پہچان کے لیے جڑ اور بنیاد کی حیثیت حاصل ہے. مسلمانوں اور ان کی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے بڑی اہمیت ہے ان چیزوں کی، اور انہی میں سے مسجدیں بھی ہیں. جہاں کہیں بھی مسجدوں کے منارے نظر آتے ہیں، مسجدیں نظر آتی ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا موجود ہیں. مسجدیں یہ مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں.
مسجدیں یہ وہ عبادت خانہ ہے کہ جہاں اللہ کے نام لیوا حاضر ہوتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی بتلاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو چر لیا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ جنت کے باغ سے مراد کیا ہے؟ مسجدیں ہیں۔ جب مسجدوں کے پاس سے گزرو تو مسجدوں میں جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اس سے استغفار کرو، اس کے سامنے قیام قعود سجدہ کرو، اس سے رو گڑاؤ مانگو، اللہ کو یاد کرو، اپنی پریشانی ظاہر کرو۔ اس وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب شہروں میں سب سے محبوب جو چیز ہے، جو عمارت ہے، جو مکان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے جو مبغوض ہے اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ مارکیٹ اور بازار ہے۔ آپ مسجد کی مثال لے لیجیے، اگر آپ مسجد میں آئیں گے تو بہت سی چیزوں سے فطری طور پر آپ رک جائیں گے، بہت سے گناہ سے، بہت سے خرافات سے، بہت سے رسم و رواج سے، بہت سی واہیات باتوں سے، بہت سے بکواس سے رک جائیں گے۔ اگر آپ مارکیٹ اور بازار پہنچتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے بہت سی غلطیاں، بہت سے گناہ سرزد ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نگاہ اٹھ جائے گی، آپ کی آنکھ اٹھ جائے گی کسی کی طرف۔ اور مسجدوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد، جب تم کسی شخص کو مسجد میں بار بار آتے جاتے دیکھو، مسجد میں بار بار آتے جاتے دیکھو، فاشهدوا له بالایمان، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جو شخص مسجد میں بار بار آتا جاتا ہو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو مسجد میں آنے جانے سے دیکھنے والے کس بات کی گواہی دے؟ ایمان کی گواہی دے۔ پتہ کیا چلا کہ جو مسجد میں آمد و رفت رکھتا ہے، بار بار آتا جاتا ہے، اس کے تعلق سے اس کو دیکھنے والے ایمان کی گواہی دیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ وہ سچا پکا مومن ہے، سچا پکا مومن ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا اس کو حاصل ہے۔ اور اللہ کے رسول ہم نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آپ نے وجہ کیا بتلائی کہ مسجد میں آنے جانے والوں کو دیکھ کر کے اس کے ایمان کی گواہی دو؟ وجہ یہ بیان فرمائے جو قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 18 کا ٹکڑا آپ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو تو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد وہی لوگ رکھتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ مسجد میں آمد و رفت رکھنے والا قرآن کی اس آیت کی روح سے بھی سچا پکا مومن ہے، سچا پکا مومن ہے۔ تو مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے، مسجدوں کی بڑی فضیلت ہے، اور مسجدیں ہمارے اور آپ کی شناخت اور بقا کا ذریعہ ہے۔
جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ جس نے یہاں یامر سے آباد کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، تعمیر کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے بہت وسعت اس کے معنی میں ہے مسجد میں جھاڑو لگانا، اس کی صفائی کرنا، ستھرائی کرنا، اس کے نظم و نسق کو سنبھالنا، مصلیوں کی سہولت کا خیال کرنا، ان کے آنے جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کا خیال کرنا، ان کی راحت کا آرام کا خیال کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یعمر میں فقط تعمیر، فقط آباد کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں جو مسلیوں کی راحت کے لیے ہو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، اللہ کے مسجدوں کو تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں۔ تمہاری زندگی میں اسلام کی بو کیسے آئے گی؟ نماز کی پابندی کرو گے تب آئے گی، اور تمہاری زندگی میں آئے گی تو تمہارے بیوی بچوں کی زندگی میں بھی آئے گی۔ اب تمہیں اگر جمعہ 8ویں دن آؤ گے تو بیوی بچوں کو کیسے معلوم پڑے گا کہ ہم کو بھی نماز پڑھنا چاہیے؟ جب تم ہی مسجدوں سے دور رہو گے، خالی 8ویں دن حاضر ہوگے، بات تو ایسے ہے تو 365 دن پہ حاضر ہوتے ہیں، تو بیوی بچے تمہارے کیسے سمجھیں گے؟ نماز کی بڑی اہمیت ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور ہم نام بہت لیتے ہیں، بہت نام لیتے ہیں، بار بار نام لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے، کوئی بات آ جائے تو ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نماز چھوڑ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اب آپ بتاؤ، نماز چھوڑ کے باہر آپ گپ سپ میں بیٹھے ہو، الٹی سیدھے کام کر رہے ہو، خالی جمعہ کو حاضر ہو گئے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق سمجھ لیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہو، سکون پہنچا رہے ہو، ان کے قلب کو سکون پہنچا رہے ہو، ان کی روح کو سکون پہنچا رہے ہو، یا ان کو آپ تکلیف دے رہے ہو؟ وہ تو بہت ہی زیادہ تم پر مہربان ہے، بہت ہی زیادہ تم پر مہربان ہے، اس کو کوئی انسان لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رحمت عالم مومنین پر تو رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ رؤوف اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، اللہ نے اس کو اپنے پیارے حبیب کے لیے استعمال کیا، یعنی کتنی زیادہ ان کی مہربانی، نرمی، شفقت، محبت تمہارے ساتھ ہے، لیکن ہمارا رویہ اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، سے نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات دیا۔ زکات کے تعلق سے بھی ہم سے بہت غفلت ہوتی ہے، زکات کے تعلق سے بہت غفلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی غفلتیں دور کرنے والا بنائے۔ جو لوگ برابر زکات نہیں نکالتے، حساب کر کے نہیں نکالتے، لیٹر دے کے چھٹی کر دیتے ہیں، جن کے نام ہو چڑھ جاتے ہیں، ان کی نسلیں بعد میں ویران ہو جاتی ہیں، ان کی نسلیں بعد میں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا ارشاد ہے جس نے نماز قائم کیا اور زکات دی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا۔ کس سے ڈرتا ہے؟ خالی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا خوشخبری سن لو ایسے لوگوں کے لیے، خوشخبری سن لو ایسے لوگوں کے لیے
کیا خوشخبری ہے؟ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہ لوگ امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، اور جو لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں وہی اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا اور خوشنودی کے حقدار ہوتے ہیں۔ جو اللہ اس کے پیارے حبیب کی خوشنودی اور اس کی رضا کا حقدار ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، وہ جنت کا حقدار ہوا کہ نہیں ہوا۔ حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستیابت سے وہ جام کوثر پینے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو اس آیت کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں جو لوگ چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں، چھوٹا چھوٹا کام، بعض دفعہ ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے، ہمارے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ ہم مسجد کے ممبر کے پاس جو مشین رکھی ہوئی ہے چلے 50,000 کیا دلا دیں، یا مسجد پوری بنوا دیں، مسجد کا ایک پلر بنوا دے، مسجد کی چھت لگوا دے، اس میں گٹر دے دے، والوں کے لوگ سوچتے ہیں بعض دفعہ۔ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد سن لو، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا للہ، جس نے اللہ واسطے مسجد بنائی، کمفحص قطات، مفحص بولتے گھونسلے کو، جو قطار ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، قطار ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹے پرندے کے پنجرے اور گھونسلے کے برابر بھی جس نے مسجد بنانے میں مدد کی، تعاون کیا، چندہ دیا، ایک اینٹ ہی دے دی یا ایک اینٹ کے برابر اس نے کوئی سامان کوئی چیز دے دی، تو کیا ہے؟ اللہ کی برحمانی ارشاد فرماتے، سن لو مسلمانوں کان کھول کر کے، خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو پریشان حال ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو اپنے دل میں آرزو رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیتا تو ہم بھی خوب خرچ کرتے، اللہ نے جو تم کو دیا تم اس میں سے خرچ کرو، تم کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا پوری مسجد بنانے والوں کو اجر ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے آگے کے جو کلمات طیبات ہیں وہ ہم جیسے فقیروں اور غریبوں کے لیے مزدے جا فضا ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ارشاد فرمایا کمفحص قطات او اصغر، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی چھوٹے پرندے کے گھونسلے کے برابر، او اصغر یا اس سے بھی چھوٹا، یا اس کے بھی چھوٹا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جو پوری مسجد سجا کے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو بھی جنت میں گھر ملے گا، اور جو تنگ دست ہے، محتاج ہے، وہ چھوٹا سا کام کر دے اس کو بھی انشاءاللہ جنت میں ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صادق مصدوق نبی امین خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن آپ کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ گھر کیسا گھر ہوگا؟ جس کی اینٹیں تو سونے چاندی کی ہوں گی، جس کی اینٹیں جنت میں جو گھر ملے گا اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی، اور جس کا مسالہ مشک و زعفران کا ہوگا، جس کا ہم دنیا میں خالی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور سنو مسلمانوں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں اور بشارتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی طرف سے۔ بعض دفعہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من اسرج سرجن فی المسجد، من اسرج سرجن فی المسجد نور اللہ مرقدہ الی یوم القیامہ، جس نے مسجد میں چراغ روشن کر دیا۔ اس زمانے میں تو لائٹ ہے، بلب ہے، ٹیوب لائٹ ہے، اور کیا کیا سب ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ مسجدوں کے لیے کھیت وقف کر دیتے تھے کہ اس کی پیداوار سے جو تیل آئے گا وہ مسجد میں جلایا جائے گا۔ لوگ تیل دیا کرتے تھے مسجد میں، رائی کا تیل، گھاسلے مسجد میں نہیں جلاتے تو سب سے بدبو آتی ہے، رائی کا تیل لوگ دیتے تھے، سب کڑوا تیل بولتے مسجد میں جلانے کے لیے۔ تو چھوٹا کام کرنے کے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا۔ چراغ کی کیا قیمت ہے؟
ڈھیبری کی کیا قیمت ہے جو مٹی کا ہوتا ہے؟ میں الومینیم کی اور تانبے کے چراغ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کو گاؤں بہار میں ڈھیبری بولتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ کیا فرمایا جس نے چراغ روشن کر دیا مسجد میں، نور اللہ مرقدہ الی یوم القیامہ، مرنے کے بعد جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور قبر کی تاریکی اپنے اندھیرے میں آپ کو لپیٹ رہی ہوگی اور قبر کی دیواریں آپ کو کھینچنے کے فراق میں ہوں گی اور اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور سب بچھو کون کو دوڑ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے اعمال بڑے خراب ہیں نا۔ ایسے عالم میں اللہ کے رحیم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مسجد میں چراغ روشن کر دیا، نور اللہ مرقدہ الی یوم القیامہ، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن اور منور رکھے گا۔ روشن اور منور رکھنے کا لازمی معنی کیا ہے کہ جنت کی ہوائیں چلیں گی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور وہ قبر جو کہ سانپ اور بچھو کا ٹھکانا تھی وہی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اور معمولی چیز ہوتی ہے چٹائی، ٹانڈی کی چٹائی، ٹاٹ کہہ لو، آپ نے ارشاد فرمایا من القا حسیرا فی المسجد، حسیر بولتے ہیں چٹائی کو، من القا حسیرا فی المسجد، جس نے مسجد میں چٹائی ڈالی، یہاں یہ نہیں ہے کہ پورے سب کی چٹائی ڈالی، خالی چٹائی کا لفظ ہے، مطلق چٹائی کا لفظ ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا پوری مسجد کے لیے ہو، ایک مصلی کے برابر ایک نمازی کے لیے کافی ہو یا سارے نمازیوں کے لیے کافی ہو، کتنی بڑی خوشخبری اس شخص کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی رحمت کے آغوش میں لینے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ جس نے چٹائی ڈالی کسی لہو برداء اخضر یوم القیامہ، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ماں جو اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے وہ بھی اس کو بھول جائے گی، اور اس کو نہیں پوچھے گی، بیوی شوہر کو نہیں پوچھے گی، اور شوہر بیوی کو نہیں پوچھے گا، بیٹا ماں کو نہیں پوچھے گا، ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، سب کو خالی اپنی فکر ہوگی۔ ایسے عالم میں قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں جو معمولی سی چیز چٹائی ڈال دے، کیا ہوگا؟ کسی لہو برداء اخضر فی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے سبز چادر پہنائی جائے گی، اسے سبز چادر پہنائی جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ قیامت کے ہونا میں بھول جائے گا، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی طرف سے چھوٹی چھوٹی قربانیوں پر بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام چھوٹی بڑی قربانیوں میں حصہ لینے والا بنائے۔